سے پہلا موقع جب انسان کے یہاں ولادت ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے؟ پوچھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ہمارے یہاں جب ولادت ہوئی، مدنی آقا کو آ کر کے ہم نے بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں گے ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ کون ہے ان کی والدہ؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیں گے جائیے، اور حضرت انس امام الاولین والآخرین کے خادم بھی رہے ہیں، کہیں گے جائیے سب سے پہلے گھر پر اور کیا کہیے؟ بارک اللہ لکی، اپنی اماں کو جا کر کے دعا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت کی دعا برکت عطا فرمائے۔ وَجَعَلَهُ بَرًّا تَقِيًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے۔ اچھا ہمارے یہاں دوسرا معاملہ، لڑکا ہوا ہے، اچھا لڑکی ہوئی، یہ کیا ہے؟ سلوک کیا ہے؟ لڑکے پر آپ خوش ہو رہے ہیں، لڑکی پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی الگ موضوع ہے، اس پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے۔ معاملہ کیا ہے، ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض روایت میں آتا ہے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جانب یہ الفاظ منقول ہے، فرمانے لگے جب ان کے یہاں کسی کی ولادت ہوتی تھی تو ایک دعا دیا کرتے تھے، وہ دعا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں، اس بچے میں اور اس بچی میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے، وشکرت الواہب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں نیک بنائے۔ یہ دعا دی جاتی ہے کس کو؟ جس کے یہاں ولادت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ افسوس کی چیز ہے، ہمارا کام یہ ہے ان موقع پر دعائیں یاد کریں۔ اچھا یاد کیسے کریں؟ کوئی دوبارہ پوچھتا تو ہے نہیں، امام صاحب آج ہیں کل غائب ہو گئے، مقصد کیا ہے؟ یہ دعا ہر تک پہنچ جائے، ہر ایک تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے جواب میں بھی جب کسی انسان کو یہ دعا دی جائے وہ بھی کہے بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور ہمارے آپ نے جو دعا ہم کو دی ہے یہ دعا اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے، اور ایسے ہی اولاد، نیک اولاد اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مدنی آقا نے یہ دعا سکھلائی اور دعا دے کر کے بتایا، اور حضرت عائشہ سے پوچھئے، کہنے لگی کان یؤتی بالصبیان، جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی تھی تو امام الاولین والآخرین کے پاس بچے لائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تہنیک کرتے تھے، یعنی کھجور چبا کر کے اس کے تالو میں لگایا کرتے تھے، اور وبرک علیہ، اور اس کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ مدنی آقا کا یہ عمل ہماری اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کی بہن پتہ ہے کیا نام ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ان کے یہاں جب ولادت ہوئی، ان کے شوہر نامدار کا نام تھا حضرت زبیر بن العوام، ان کے یہاں ولادت ہوئی، اور فرمانے لگی مکہ سے ہجرت کر کے جب ہم مدینے کی طرف آنے لگے تو قبا ایک مقام ہے، وہاں پر ہمیں درد دے شروع ہوا اور وہاں پر ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور مدینے میں ہم آئے تو امام الاولین والآخرین کی گود میں اس کھلا کے اس کو ڈال دیا۔ کتنا مبارک ہے وہ بچہ جس نے امام الاولین والآخرین کی گود میں پناہ لی، اللہ اکبر۔ اچھا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو پرانی جو بڑھیا جو گھر میں ہے، اور خاص طور سے پھپھی، اور خاص طور سے خالہ، اور خاص طور سے دادی نانی، ان کا کردار کیا ہے؟ نماز کا ہوش نہیں ہے، قرآن کا ہوش نہیں ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے نیک لوگوں کو لباس لے کر کے جائیے۔ گھر میں بہت ایسے بچیاں اور ایسی عورتیں ہیں جو بڑی پاک دامن ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ ان کی زبان پر رہتی ہیں، تسبیحات ہمیشہ پڑھتی ہیں، سب سے پہلے بچہ ان کے پاس لے کر کے جائے۔ اور پھر مدنی آقا نے کھجور منگایا، اور پھر فمزغھا فی فیہ، پھر اس کو چبایا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تالو میں اس کو لگا دیا، یعنی سب سے پہلا لعاب جو اس بچے کے دماغ میں اور جو اس بچے کے پیٹ میں گیا مدنی آقا کا لعاب دہن تھا۔ کتنا مبارک ہے وہ لعاب۔ اور پھر مدنی آقا نے اس کو دعا دی۔ پتہ چلا دعا دینا بھی امام الاولین والآخرین کی عادت ہے، اور امام الاولین والآخرین دعا دیا کرتے اور دے کر کے بتایا